ہمارے والد نے ہماری ضروریات کو پورا کیا، وہ بوڑھے تھے اور ہم ان کی آخری عمر کی اولاد، اور وہ بڑے مشکل لمحے تھے جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے، اگر وہ گھڑیاں ہمیں یاد آئیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں اس کے باوجود بھی رزق حلال دیا، مشکوک رزق سے بھی ہمیں بچایا انہوں نے، بلکہ ایک مشکوک سے آگے بھی درجہ ہے کہ رزق مشکوک نہیں ہوتا، رزق خالص ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ اس میں آپ اپنے وقار کو مجروح کر کے یا کسی سے وقتی فائدہ حاصل کر کے اس رزق کو حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمیں اس سے بچایا۔ اس کی صرف میں 2 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے والد گرامی کپڑے کا کام کرتے تھے، اور دنیا کے اوپر کسی نے ایسا دکاندار نہیں دیکھا ہوگا جو دکان بند کر کے رکھتا ہو۔ وہ کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور میرا وقت ضائع کرتے ہیں، میں نے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے، تو جو گاہک آتا تو دروازے کو دستک دیتا، قرآن مجید بند کرتے، دروازہ کھولتے، ہاں بھئی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا یہ لینا، لیا، فارغ، پھر دروازے کو نکلا گیا۔ ایسا بھی کوئی تاجر دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ تو اس میں جب وہ کپڑا رکھتے تھے تو اس میں بھی انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ جو مہنگا کپڑا تھا 30 روپے گز ہوتا تھا، اور جو درمیانہ تھا وہ 20 روپے گز، اور اس سے نیچے ہے 15 روپے، 12 روپے، 10 روپے، اس کو 6 روپے گز بھی مل جاتا تھا، اب تو کہیں نہیں ملتا۔ تو انہوں نے ایک ریشو رکھی تھی کہ 10 پہ 1 روپیہ، تو جو 20 روپے گز کپڑا تھا وہ 21 روپے گز بیچتے تھے، 21 روپے اس سے لیتے تھے، اور جو 30 روپے فی گز کا ہوتا تھا اس سے جو ہے وہ 31.5 لیتے تھے، وہ باقاعدہ اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ اس ریشو سے اپنے خاندان کی پرورش کرنا اور اتنی گراں ذمہ داریاں کیسے بندہ عہدہ برا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ رزق کی کثرت کی بات کرتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے برکت دیکھی ہے۔ کثرت اور چیز ہوتی ہے، برکت اور چیز ہوتی ہے۔ تو جو میں بات بتانے لگا ہوں، میرے بیٹے بھی بیٹھے ہیں اور آپ سارے میرے روحانی منتسب ہو میرے ساتھ، اور آپ نے آگے اپنے نسلوں کی تربیت کرنی، اور اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرح کی تربیت دینی۔ تو وہ جو کپڑا بیچتے تھے اس کے اندر لٹھا بھی ہوتا تھا، تو جب کوئی کفن کے لیے کوئی فوت ہو جاتا اور کفن کے لیے لینے آتا تو وہ جو لٹھا بیچتے اس کے اوپر وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے، وہ جو قیمت خرید تھی اس پر دیتے تھے۔ تو ان کا شعور یہ تھا کہ یہ کمائی میری اولاد نے کھانی ہے، تو میں ان کی تربیت کر رہا ہوں، تو یہ بھی پیسے ان کی تربیت میں نہیں لگنے چاہیے۔ اور دوسرا، چونکہ یہاں دیہات کے کافی لوگ بیٹھے ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے لیے جو ادب اور احترام کا لوگوں کے دل میں مقام تھا اور جو محبت تھی، تو وہ کاموں کے سے یہاں اس وقت یہ چنگچی بھی نہیں تھی، کوئی یہاں پیک اپ بھی نہیں چلتی تھی، تو اس وقت ٹانگے وغیرہ چلتے تھے۔ تو کبھی بزرگ تشریف لاتے تو کسی ٹانگے پہ بیٹھتے، وہ فخر محسوس کرتا اور پھر وہ آپ سے کرایہ نہ لیتا، آپ بڑا زور بھی دیتے تو زیادہ تر لوگ نہ لیتے، تو وہ کپڑا لے کر کے آتے، تو وہ پھر یہ جو راجباج آ رہا ہے، یہ تقریباً یہاں ٹول پلازا جہاں بنا ہے اس سے پیچھے ایک جگہ ہے، وہاں اتر جاتے اور وہ 1.5 من کا بورا سر پہ اٹھا کے یہاں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ تانگے والا وہ میرے سے کرایہ نہیں لے گا تو اس کی بھی تو روزی کا مسئلہ ہے نا، تو وہاں سے اٹھا کر کے سر پہ لے کر کے آتے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ جو اخراجات کپڑے کے اوپر پڑتے وہ کم ہوتے اور وہ خود اپنے اوپر لے لیتے تاکہ گاہک کے اوپر یہ بوجھ نہ آنے پائے۔ یہ ہے ان کی تربیت کا رنگ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی اولاد کے لیے سال رزق کے لیے کوشاں رہنا اور اس کے لیے محنت کرنا اور شعوری جدوجہد اور شعوری محنت میں لگے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے ہماری جو سال تربیت کی، آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں جو فیضان اور جو نور کتاب رحمت کا پھیلا ہے، یہ ان کا دیا ہوا سبق ہے جو ہم نے کوشش کی کہ اس کو یاد کریں اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ میں جو کچھ بھی ہوں تیری توجہ کا روپ ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے۔ لوگوں کے پاس وقت تھوڑا اور کام بہت سارے پھیل گئے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیسے کیے جائیں، اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی دیکھ لیجئے۔ صرف حضور کے
23 برس کے اندر 27 جنگیں لڑی گئی ہیں، 27 جنگیں. ایک 302 کا مقدمہ آ جائے آدھی زندگی کھا جاتا ہے. تو 27 جنگیں لڑی ہیں ان 23 سالوں کے اندر. آنے والے وفود سے ملاقات کی ہے، قیامت تک آنے والا منشور حیات دیا ہے، صحابہ کی تربیت کی ہے، غازی بھی تیار کیے، مجاہد بھی تیار کیے، اور جو ہے وہ حضرت عمر فاروق جیسے، صدیق اکبر جیسے لوگ تیار کیے، خالد بن ولید جیسے جرنیل تیار کیے، اور دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، مختلف سفیر بھیجے. اور عبادت کا رنگ کیا ہے کہ یوں قیام کرتے ہیں کہ میرا مالک خود کہتا ہے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. تو اللہ کی حضور اس کی بندگی کو بھی اس انداز سے ادا کر رہے ہیں. تو صرف 23 سالہ زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں، آنے والے وفود سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، دکھیوں کے کام بھی آ رہے ہیں. 9 ازواج تھی جب حضور کا وصال ہوا ہے، کسی ایک کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی. یہ ذرا غور کیجئے. آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کو مجھے شکایت ہے، میں چونکہ کاروبار بڑا وسیع ہے اور ٹائم نہیں دے پاتا گھر والوں کو، میرے لیے یہ مسئلہ ہے. اب 27 جنگیں بھی لڑی ہیں. 9 ازواج کے ساتھ حضور کا رویہ اتنا خوبصورت ہے اور اس طرح ان کو وقت دیا ہے کہ کسی ایک کو بھی شکایت نہیں ہے. اور گزرتی ہوئی خاتون بھی حضور کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑا کر لیتی ہے. آنے والے وفود سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر صحابہ حضور سے حدیثیں بھی جمع کرتے ہیں، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے حضور سے درس زندگی بھی لیتے ہیں، اور لوگوں کی تیمارداری بھی کرنے جاتے ہیں، جنازوں میں بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ وقت کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ جو ہے وہ اپنے غیر ضروری کاموں کو نکال دیتے ہیں. تو فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور پھر سخت پچھتاوا رہے کہ کاش کہ ہم نے اپنے وقت کو با مقصد کاموں میں گزارا ہوتا. آج میرے اور آپ کے پاس یہ وقت ہے، اس کو غنیمت جانیے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں. تو آج کا وقت ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. تو ہم ذرا اپنے من میں اتر کے اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ ہماری خود احتسابی کا عمل کمزور ہو گیا، اور خود احتسابی کے نتیجے کے اندر عمل کی تحریک پیدا ہوتی ہے. جب نقصان کا انسان کو ادراک ہوتا ہے، متاع کارواں کے لٹ جانے کو اسے خبر ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ احساس ضیاء ہوتا ہے. لیکن جب احساس ضیاء بھی جاتا رہے اور متاع کارواں کے لٹ جانے کی خبر بھی نہ ہو، تو پھر قومیں بس ایک ہجوم بن کے رہ جاتا ہے. اور اس وقت یہ امت سوائے ایک ہجوم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنی ذات سے اپنے آپ کا آغاز کریں اور ایک صالح اور پاکیزہ زندگی کے تصور کو اجاگر کر کے آگے بڑھیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں دے اور اپنی پناہوں اور اپنی کرم نوازیوں کی امان میں رکھے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اسلام طہارت کا دین ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو پاکیزہ اور صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں نظام کیا دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا خوبصورت چہرہ پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا دین ہے، آدھا ایمان. مسجد میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ صورت تھی. تو حضور نے فرمایا اسے نکال دو باہر. راوی کہتا ہے حضور کی مراد یہ تھی کہ یہ جائے اور اپنے بال سنوار کے آئے. اور وہ گیا اور جا کے اس نے اپنے بال سنوارے اور پھر آیا، کیونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا من کان لہو شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے اس کے اوپر لازم ہے کہ ان کو سنوار کے رکھے. بالوں کا سنوارنا کیا ہے کہ ان میں تیل لگایا جائے، ان میں کنگھی کی جائے. تو کنگھی کرنے سے جو ہے وہ بال الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کی حالت خراب نہیں ہوتی. بعض کا کنگھی نہ کریں تو بال جڑ جاتے ہیں، تو جڑ جانے سے
ایک تو ان کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب غسل کرتے ہیں تو ان کے اندر تک پانی نہیں پہنچتا، تو آپ غسل جنابت سے پاک ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بعض لوگ بڑی بڑی لمبی لٹیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ کمر تک گر رہی ہوتی ہیں اور جڑے ہوئے بال ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے۔ ایسا گندا بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسلام تو دینی صفائی کا ہے، اسلام تو دینی طہارت کا ہے، اسلام تو پاکیزگی کا دین ہے، اور شریعت نے ہمیں مردوں کو کندھوں سے نیچے بال رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو کوئی ملانگ، کوئی بابا اس طرح بال رکھے ہیں، جوٹے ہیں، کسی دربار پہ بیٹھا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں پہنچا ہوا ہے، جس کے بالوں کی منڈیاں بنی ہیں اس کا تو غسل واجب بھی نہیں ہوتا۔ تو اسلام طہارت کا دین ہے، ہمیں پاکیزگی کا درس دیا ہے۔ لوگوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو خوشبو لگا کر کے اچھے ماحول کے ساتھ لوگوں سے ملو۔ حضرت انس بن مالک جاتے تھے نا لوگوں میں، تو چونکہ یہ 10 سال حضور کے خادم رہے تو آپ کا لوگ ہاتھ چومتے تھے کہ ان ہاتھوں نے رسول اللہ کو چھوا ہوا ہے۔ تو حضرت انس اپنے ہاتھ پہ خوشبو لگا کے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح مسجد کے اندر لہسن کھا کے آنے سے، پیاز کھا کر کے آنے سے، وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ والے بیٹھے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ حد سے اصغر سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وضو کریں، حد سے اکبر سے نکالنے کے لیے غسل کریں۔ اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو پھر آپ فوراً غسل کریں، اور اپنے اعضاء کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ مسواک کے تسلسل سے آپ کے دانت بھی صاف رہیں گے، آپ کے معدے پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور آپ کے منہ میں کوئی نامناسب سمیل بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھتے ہو تو پاکیزہ منہ سے پڑھو، رب کے حضور حاضر ہوتے ہو تو پاکیزہ ابدان کے ساتھ حاضر ہو۔ اسی طرح ہمیں اپنے لباس کو پاک کرنے کی تلقین کی۔ لباس پرانا بھی ہو لیکن ستھرا ہو، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو اچھا لباس پہنیے، اپنی اولاد کو اچھے لباس پہنائیے، لیکن اس کی پاکیزگی کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پہ عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکتا ہے؟ بمشکل۔ تو اس لیے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی تلقین کی۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ستھرائی کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے۔ تو اپنے بدن کی پاکیزگی سے لے کر کے اپنے ماحول کی پاکیزگی تک میں اور آپ کوشاں ہو۔